السلام اور خیریت؟ جی الحمدللہ. ہاں جی، آپ نے فون کیا تھا، میں تھوڑا سا مصروف ہو گیا تھا. ہاں ہاں بولیے نا، کیا خیریت؟ میں نے وہ بتایا نا کہ چونکہ حدیث میں لکھا ہے کہ وہ میں نے بتایا تھا نا. پھر کتاب سامنے رکھوں کیا؟ ہاں، کون سے صفحے میں ہے؟ عنوان کیا ہے؟ کس عنوان سے ہے وہ عنوان یہ سمجھیے کہ بس وہ سوال جواب، چھوٹے چھوٹے سوال جواب. چلیے میں دیکھتا ہوں. نہیں، فہرست میں کوئی عنوان ہوگا نا اس کے تحت. میں دیکھ رہا ہوں. عنوان سے میں ڈھونڈ لوں گا کون سا. میں دیکھتا ہوں. اللہ عنوان جو ہے میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے. یہ جواب سوال. نہیں بیٹے بالکل ہاتھ نہیں آپ یہ دے دو. آپ نہیں بچے لیتے. یہ عنوان بہت دور جا رہا ہے. خیر آپ تلاش کر لیں گے شاید. استفتاء در باب تقلید شخصی آیا واجب ہے یا کیا فرماتے علماء؟ استفتاء لفظ لکھا ہے. نہیں فہرست میں کون سا عنوان ہے؟ فہرست میں. اچھا چلیے فہرست میں کیا عنوان ہے؟ چلیے دیکھتا ہوں. یہ دوسری کتاب ایڈیشن دوسرا ہے. کس میں دیکھ لیتے ہیں. یہ والا نہیں، چھوٹا دوسرا پر. خلاصہ تصحیح علماء مکہ، کتاب العقائد. دوسری والا کتاب العقائد. کتاب العقائد کے بعد یہ عنوان ہے اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا. کتاب العقائد کے نیچے فہرست میں کیا لکھا ہے؟ سوال کون سا سوال؟ ذات باری تعالیٰ موصوف بصفت کذب ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل صحیح ہے. چلیے آگے بولتے جائیے. اب اور کیا ہیڈنگ؟ اب آپ سرخی اور ہیڈنگ پڑھتے جائیے. چلیے بولیے. یہ تو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے کے تعلق سے سوال جواب ہے. اس کے بعد دیکھیے پلٹیے. آگے بڑھیے آپ. کیا موٹے حرف میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ بھی تو کچھ بولیے. ہاں میں بھی تو کروں. تو اس اللہ کی طرف پہلے جھوٹ کی نسبت. چلیے ہاں آ گیا. اور آگے بڑھیے. آگے جانا ہے. خلاصہ تصحیح علماء مکہ مکرمہ. چلیے آگے بڑھیے. سوال علم غیب الہی. علم غیب الہی. ہاں جی. علم غیب الہی سے آگے. ہاں اور آگے. دیدار الہی. کفار کے حقوق. آگے بڑھنا ہو. جی بڑھیے. بشریت رسول کا مطلب. بس اسی میں ہے. اچھا بشریت رسول کا مطلب. دے دیا گا خود ہی چلے. نہیں وہ بچوں کا نہیں. وہ بچوں کا ہاں تو اس وہ مولانا کی عبارت. تھوڑا سا جی تو آپ کو اس میں اشکال کیا آ رہا ہے؟ چونکہ حدیث میں آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا
اس میں لکھا ہوا ہے نا، الفاظ پہ غور کریے، چونکہ حدیث میں آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہو. وہ کہہ رہے ہیں یہ کہاں لکھا؟ اللہ کے نبی کا ایک بہتان تہمت ہے، کہاں کہا حضور نے کہ مجھ کو بھائی کہو؟ ایسا تو یہ کہ الملفوظ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت اپنی لڑکی کو لے کے آئی اور وہ کہنے لگی کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مطلب بے ہوش ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول نے اس لڑکی کے سینے پر ہاتھ مارا. حالانکہ حدیث میں لڑکی کا نہیں، لڑکا مذکر کا ذکر ہے. ہاں لڑکے کا ذکر ہے، اور ملا علی قاری نے بھی تصریح کی ہے، لیکن اس میں لڑکی کا ذکر ہے کہ لڑکے کے سینے پہ ہاتھ مارا. تو اس طرح کا تو ہوتا ہے، اگر اعتراض کرو تو وہ بھی جھوٹ ہے، نسبت ہے، وہ تو صحیح جھوٹ ہے. ہاں اسی طرح ملفوظ میں بہت سی آیتوں کا بھی ہیر پھیر ہے، قرآن کی آیتوں کا، اور تقویت، اور اس میں فتاوی رضویہ میں بھی ہے، حدیث اور آیتوں کا بھی بہت ہیر پھیر ہے. ان کے بریلی علماء نے خود حاشیے میں تصریح کی ہے. اچھا ہاں یہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ مجھے ملا، میں فاضل بریلی نے کہاں سے بولا، ان کو خود انہوں نے لکھا ہے کہ یہ چیز حدیث میں الفاظ نہیں ہے، حاشیے میں جگہ جگہ ہے. تو اس کا مطلب یہ الزام لگا دیں کہ بھائی انہوں نے حدیث پر جھوٹ بولا یا قرآن پر جھوٹ بولا. اب زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے کہ اس کا حاشیہ بن جانا چاہیے تاکہ وہ اس کو قبول کر لیں بعد کے علماء. اسی پر حاشیہ لگا دیا جائے. اب جب چھپے تو جب بھی اب کتاب چھپے تو حاشیہ علماء دیوبند کو اب لگانا چاہیے کہ یہاں پر یہ سو ہوا، بھول ہوا. ایسا امر صیغہ جو ہے، ایسے امر کے صیغے سے حضور نے کہیں نہیں فرمایا. یہ مولانا سے بھول ہو گئی کہ انہوں نے یہ سب کہیں کا یاد رہ گیا اور یہ کہہ دیا کہ حضور نے کہا. نہیں یہ کوئی بڑی ایسی اہم چیز نہیں ہے. یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اب بعد کے آنے والوں کو بھی بھائی کہا ہے، اور سارے علماء میں تسلیم کیا ہے کہ قرآن میں دیکھو حود علیہ السلام کو بھائی کہا گیا ان کی قوم کے لیے، اخاہم، ٹھیک ہے، جگہ جگہ صالح علیہ السلام کو. اور اسی طرح سارے علماء نے بھی کہا کہ دینی اعتبار سے سارے انبیاء ہوں یا دوسرے مسلمان ہوں، سب دینی بھائی ہیں. نہیں، ایسا علماء نے کہاں لکھا ہے کہ دینی اعتبار سے بھی علماء انبیاء بھی اس میں شامل ہیں کہ بھائی، ایسا الفاظ ہے؟ ہاں میں بتا دیتا ہوں، ایسا کوئی نہیں. میں اس کا حوالہ مجھ سے لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کئی کتابوں سے دیکھو، میرے پاس یہ طبیان القرآن ہے، غلام رسول سعیدی کی، مولانا بڑے عالم ہیں بریلوی کے. جی. جیسے انہوں نے یہ عمومی طور پر کہا ہے کہ حافظ علامہ ابن عبد البر نے کہا کہ تمام اہل ایمان آپ کے دینی بھائی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے. پھر علامہ نووی نے شرح مسلم میں بھی یہی کہا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ علامہ نووی میں شرح مسلم میں بھی یہ کہا. پھر شرح مسلم کی میں عبارت بھی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، آپ کے لیے، ایک منٹ. اور پھر طبیان القرآن میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فرمایا کہ ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے، اس سے آپ کی مراد دینی بھائی تھے، یعنی جو نہیں آنے والے ہیں وہ دینی بھائی ہیں. اور دینی بھائی تو صحابہ بھی تھے. پھر آگے لکھے کیونکہ قیامت تک تمام مسلمان آپ کے دینی بھائی ہیں. علامہ بر نے، علامہ کن نے لکھا، کس نے لکھا؟ ہاں، طبیان القرآن میں علامہ حافظ ابن بر کے حوالے سے لکھا ہے. اکمال المعلم جو شرح مسلم کی حدیث ہے، شرح مسلم کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ تمام اہل ایمان آپ کے دینی بھائی ہیں، ٹھیک ہے. پھر علامہ نووی نے بھی یہی لکھا ہے کہ سارے مسلمان ایمان والے آپ کے دینی بھائی ہیں. پھر آگے
हाँ फिर आगे तिबियानुल कुरान में गुलाम रसूल सईदी ने कहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि हमारे भाई वो हैं जो अभी तक नहीं आए, तो उससे आपकी मुराद दीनी भाई थे ये कहना, और दीनी भाई तो साहबा भी थे। फिर आगे लिखे है क्योंकि क़यामत तक के तमाम मुसलमान आपके दीनी भाई हैं। ये कौन? बरेली उलमा ने लिखा है, ठीक है। फिर काजी अय्याज ने उसकी शरह में लिखते हैं, उन्होंने कहा है कि अल्लामा बाजी ने कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दीनी भाई होने की नफी नहीं की, बल्कि उनका मर्तबा जिक्र किया जो उससे जायज है, जो उनके साथ मुख्तस है, और जो बाद में आने वाले मुसलमान को हासिल नहीं। वरना उसकी तशरीह की है कि मेरे दीनी भाई वो है जो आने वाले हैं। तो इसमें इन्होंने अल्लामा नववी ने भी वो कहा है कि सारे मुसलमान जो है आपके दीनी भाई हैं। अल्लामा हाफिज इब्ने अब्दुल बर ने भी कहा है, गुलाम रसूल सईदी ने भी कहा है, ठीक है। ये आपके सब दीनी भाई हैं। मैंने कहीं देखा, हाँ वो आप समझ में आ गई मेरी बात। और दूसरा मैं बोलो तो अल्लामा नववी की मैं इबारत भी पढ़ देता हूँ आपको। नहीं, अल्लामा नववी से ज्यादा जो है मोतबर मौजूदा वक्त में बरेलियों के लिए यही ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम्हारे मौजूदा वक्त के अभी हाल के। गुलाम रसूल सईदी अरे अपने उनके अमर रजा खान साहब के वालिद नकी अली खान साहब ने भी वही लिखा है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने लिखा है? मैंने तो उस दिन पढ़ के आपको सुनाया था ना इबारत। हाँ यार, ये इबारत है ना कि उन्होंने क्या कहा, आखिर में लिखा है कि अपने रब की परस्तिश करो और अपने भाई की ताजीम करो। साफ साफ लिखा है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाई कहा है कि अपने भाई की ताजीम करो, यानी सजदा ना करो, सजदा तो अल्लाह के लिए है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई की ताजीम करो। इसी तरह जरब हैदरी में गुलाम रसूल कासिमी कादरी जो उनके मोतबर आलिम है, उन्होंने भी कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आपको अपना भाई करार दिया था। ये आपका खासा है। हालांकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उन्होंने भी कहा था ना कि असरिक ना अखी फी दुआए का, यानी ऐ मेरे भाई हमें अपनी दुआओं में याद रखना। हाँ, तो बरेलवी यहाँ पर यूँ कहते हैं कि कुरान में भी कौम आद और कौम समूद को जो कहा, तो वो अल्लाह ने आपस में उनको कहा है, नबी एक दूसरे को कहे, हम तो उम्मती हैं, हम कैसे कहें। और दूसरा ये हजरत उमर की दुआओं में भी हुजूर ने कहा ना, हुजूर पहल कर रहे हैं कि अपनी दुआ में भाई को याद रखना। हजरत उमर के कोई अल्फाज दिखाइए जिसमें हुजूर को सहाबी कह रहे हो कि आप हमारे भाई हैं या हम अपने भाई आपको दुआ में याद रखते हैं। मतलब इधर से उल्टा ऐसा कोई हवाला नहीं मिलता किसी उम्मती ने भाई कहा हो। बस थोड़ा सा यही मतलब वो कह रहे थे कि वो तो आजिज़ी इंकिसारी से। सब मुफ्तियान इकराम भी कहते हैं मैं आपका गुलाम हूँ, फ़कीर हूँ। काजी कहता है हम आपके खादिम हैं। पीर मशाइख भी कहते हैं, उलमा भी कहते हैं हम आपके जब तकरीर में जाते हैं तो आवाम से, जनता से, नाज़रीन से कि हम आपके खादिम स्टेज पे आ गए। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आजिज़ी इंकिसारी से कहें तो अब हम भी उनको स्टेज के बाद जब भी पुकारें या बुलाएं तो कहें कि हज़रत अल्लामा साहब आप तो हमारे फ़कीर हैं, आप तो खादिम हैं, क्योंकि आपने उस दिन स्टेज पर तकरीर में यही कहा था, आज तकरीर में आपका खादिम अर्ज़ कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इस पर गौर करने वो हवाले तलाश ज्यादा करें उम्मती में से। ठीक है, एक बात बताइए, अल्लाह ताला ने नबियों को उनकी कौम का भाई कहा है, तो वो कौमी भाई आप तस्लीम कर लिए बरेलवी? नहीं, हाँ, जी हाँ, एक मिनट। और अल्लाह के रसूल ने जब कहा है कि अपने भाई की ताजीम करो, तो अपने लिए कहा है कि दूसरे के लिए कहा है? ये बताइए। हाँ, वहाँ तो सराहतन अल्लाह के नबी अपने को मुराद दे। एक मिनट बताइए, अल्लाह के रसूल की ये जो हदीस है मुस्नद अहमद में, दूसरी किताबों में, इसी तरह अकरीमुकुम अखाकुम, कि तुम अपने भाई की ताजीम करो, इकराम करो, तो अपने लिए कहा है। हुक्म किसको है? सहाबा कराम को। हाँ, सहाबा कराम को हुक्म है कि अपने भाई को यानी अपने लिए ताजीम करो। फिर उन्होंने कहा कि मेरे भाई आने वाले हैं। फिर जब उलमा ने सब तशरीयात की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मुसलमान दीनी भाई हैं, ठीक है, तो इतना तो मान ही रहे हैं ना कि भाई दीनी एतबार से तो भाई हैं।
دوسرا جب یہ تفسیر نعیمی میں جلد 7 میں اور صفحہ نمبر 606 میں انہوں نے مولانا نعیم الدین مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابو جہل اور فرعون سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اس پہ تو اور بھی کفر کا فتویٰ لگنا چاہیے، تو سخت بات ہے. یہ انہوں نے صراحتاً لکھا ہے. بالکل لکھا ہے، یہ دیکھو لکھا ہے، سارے چیزیں لکھا ہے. میں ذرا قلم تلاش رہا ہوں، اس کو میں نوٹ کر لوں، قلم بند کر لوں ذرا، وہ عبارت تو اچھا رہے گا. میں کیا ہے کہ بچی کھاتی ہے وہی مجھے وہ سب نکال کے دیتی ہے مجھے. ابھی اتنی جلدی لکھا ہے کہ سارے انسان اس رشتے سے بھائی بھائی ہیں. اب نہیں وہ مین جملے بیچ کے میں اس کو کیسے کر لوں گا، اپنے حساب سے بھی اس کی میں عبارت بنا لوں گا. آپ وہ اوپر سے ہی شروعات کر دیں تاکہ میں تو آپ کو لکھتا جاؤں. بہت اچھا حوالہ ہے. 5 لائن کی عبارت ہے، میں پڑھ کے پورا سنا دیتا ہوں، آپ کو اچھا لگے گا. ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں سنانے سے نہیں چلے گا. میں نے قلم کھول لیا، ذرا سا نقل ہی کر لیتا ہوں. میں قلم کاغذ نکال لیا. وہ کیا کہ اس میں اس میں بات کو فٹ کر لوں گا اپنے حساب سے کہ دیکھیے اب یہ بھی تو ہے. چلیے آپ بتا دیجیے. ایک درخت سے پہلے تو حوالہ لکھ لوں. مفتی نعیم الدین، مفتی احمد یار خان نعیمی، تفسیر نعیمی. یہ نہیں چل رہا ہے تو کیا ہے سب خراب. ایک منٹ پین لے لوں. چل جائے آپ کو حوالے بھیج دیتا ہوں نا، اتنا پریشان کیا. ہاں جو اچھا رہے گا. ہاں بھیج دیجیے. آپ کسی کو دکھانا بھی چاہیں گے تو آپ کو ٹھیک ہے، میں حوالہ بھی بھیج دوں گا. چلیے کوئی بات نہیں. جب علماء نے خود یہ تصریح کی ہے کہ سارے مسلمان آپ کے دینی بھائی ہے، اور دوسرا یہ بھی عقائد الصحیحہ میں جو بریلوی علماء کی کتاب ہے، اس میں بھی بہت ساری باتیں ایسی لکھی ہے. عقائد الصحیحہ تو کس کی ہے؟ یہ حافظ محمد حسن جان صاحب کر کے ہیں، کوئی بزرگ ہے، عالم بھی ہے. انہوں نے تو لکھا ہے کہ تمام مومنین چھوٹے بڑے یکساں بھائی ہیں، یعنی سب برابر بتا دیے بھائی. یکساں بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں وہ پھر بھی راستہ بریلویوں کے لیے ہے بچنے کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ انما المؤمنون اخوہ جو ہے نا، انما المؤمنون 27-26 میں پڑھیں. ارے بھائی تو اتنا تو قبول کرتے ہیں نا کہ سارے مومنین یا انبیاء کرام مسلمان سب ایک بھائی ہیں. اتنا تو قبول کر رہے ہیں نا. نہیں انما المؤمنون اخوہ میں مجھے یاد ہے فاضل بریلوی نے ابھی میں تازہ میں نے یا تو ترجمے کے وہیں حاشیے میں کہیں لکھا ہے نعیم الدین صاحب نے کہیں پر. میں نے ابھی کچھ دن ہوئے جب ہی پڑھا تھا کہ انما المؤمنون اخوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، باقی سب پوری دنیا ہے، نبی نہیں ہے. اچھا ایک منٹ، کیسے ان کو پتہ چلا وہ مراد نہیں ہے کہ مومنین میں نہیں ہے انبیاء کرام؟ ہاں وہ اخوا جو لفظ آ گیا نا تو فاضل بریلوی نے مجھے اچھے سے یاد ہے. میں اس کو نوٹ لگاؤں گا کہیں. یہ تو نہیں کہ فاضل بریلوی نے جو لکھ دیا وہ دین بن گیا، اس کے لیے ثبوت بھی چاہیے نا کہنے کے لیے. ثبوت چاہیے، صحیح. مجھے بھی وہی تعجب، پورے دنیا میں 1400 صدی میں اتنی بڑی بڑی شروحات لکھی گئی ہیں. کسی نے کہا ہو شرح میں کہ بھائی یہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، جبکہ علماء نے کہا ہے کہ آپ کے دینی بھائی سب ہیں. تب جب عموم ہے علماء نے لکھا ہے تو وہ خاص کیوں کر رہے ہیں، کیوں استثناء کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وجہ اس کی دلیل بھی ہونا چاہیے نا. ایسا نہیں جو کہہ دیا وہ شریعت ہو گئی. لا دو وہ میرا چھان کے. ہاں مجھے خود تعجب ہوا. میں نے کہا یہ فاضل بریلوی نے کیا کرا؟ اللہ مطلق اللہ نے فرمایا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ. مومنین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نکالے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن نہیں ہے؟ ہاں اگر دیکھا ہے ہاں ایسا اعتراض پھر تو لازم آئے گا معاذ اللہ. تو ان سب مومنین سے نکالنا بھی تو کفر ہو گیا بھائی.
تو پھر وہ بریلوی کہے گا کہ نہیں مومن سے تو نہیں نکال رہے، وہ مومنونہ میں مومن میں کی صفت میں تو ہے، اخوا جو آ رہا ہے آگے اخوا اس پہ چکے۔ ہاں لیکن مومنین اور اخوا دونوں کا ایک ہی جملہ ہے نا بھائی، جو مومنین کا وہی اخوا ہے، جو اخوا وہ مومنین ہے، ایک کو ہاں نکالیں ماشاء گے تو اللہ، دوسرا بھی نکالنا لازم ہوگا۔ مبتدا مقدم، مبتدا خبر دونوں۔ پھر ایک ایسا تھوڑی ہے کہ ایک چیز میں نکال دیے اپنی طرف سے، اس کو ہٹا دیے، دوسرا اس میں جوڑ دیے، ایسے پیون تھوڑی لگ رہا ہے۔ صحیح جملہ تو بات ہے، دونوں کا ہے۔ نہیں میرے دماغ میں آیا تھا کہ میں اس کو مزید تفاصیل میں دیکھوں۔ اخوا جو ہے مومنین کی خبر ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ ہاں اسی کی خبر ہے، جب اسی اسی کی کی خبر صفت ہے ہے۔ تو اس میں کیسے استثناء نکالیں گے؟ کوئی عربی کا صحیح قاعدہ بات، تو ہو۔ صحیح بات ہے، صحیح، میرے دماغ میں وہی آیا تھا کہ میں یہ تفاصیل میں دیکھتا ہوں اب کے مومنین میں، انما المومنون اخوا میں جو فاضل بریلوی نے استثناء کیا ہے، بڑا اس کو ادب سمجھ رہے ہیں، کیا اور بھی مفسرین نے ایسا کہیں کچھ خلاصہ کیا؟ کسی نے نہیں کیا بھائی، باقی میں نے نہیں تو پڑھا ہے کہ علامہ نووی، حافظ عبد البر سے بڑا کون مفسر ہوگا بھائی، یا علامہ نووی سے معتبر کون ہوگا؟ صحیح انہوں نے بات ہے، کہا ہے کہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینی بھائی ہیں، سب سارے مسلمان کے، صحیح قیامت بات تک ہے۔ کے آنے والوں کے لیے، ان سے بڑا کون ہوگا؟ اور کسی ایک عالم نے استثناء بھی کرے تو وہ دلیل لے سکتے ہیں، لیکن استثناء کی دلیل بھی تو چاہیے۔ دلیل چاہیے، ہاں، بہتر، کسی مفسر نے کہا ہو، کسی محدث نے کہا ہو، کسی نہیں فقیہ نے کہا ہو، نہیں، بس وہ میرے سمجھ میں آ گئی، ہاں ماشاء اللہ میرے سمجھ میں آ گئی بات اب۔ ہاں اس کو تفاصیل میں دیکھا جائے گا، اور مجھے تو ایسا یاد آ رہا ہے کہ کوئی ایسی تفاصیل اکٹھی کر لی جائے کہ جہاں فاضل بریلوی کا جواب بن جائے کہ آپ اکیلے ایسا کہہ رہے ہیں، جبکہ اتنے متقدمین مفسرین نے حضور کو شامل کیا ہے، اور دیکھیے یہ صراحت ہے۔ اتوا تو اس کو تلاش کر لیں، کچھ عربی کی تفاصیل یا اردو کی 4-5 نہیں ہے ہی نہیں ہے، کہیں ہے ہی نہیں، ان کو کتنا بھی تلاش کرے کہیں ملے گا ہی نہیں، صحیح بات، کسی نے کیا کہا ہی نہیں ہے۔ ہاں کہا ہی نہیں، ہاں صحیح بات۔ اور غلام رسول سعیدی بھی اس کو مان بھی رہے ہیں، وہ بھی ارے کہہ غلام رہے ہیں۔ رسول سعیدی کا تو ابھی شاید انتقال ہوا ہے حال میں، بھی 4-5-7 مہینے سال بھر۔ ہاں واقعی میرے پاس ان کی شرح مسلم کی ہے سب، ہاں ماشاء اللہ بہت اچھا انہوں نے۔ یہ جو آپ انما المؤمنین اخوۃ کا جو آپ تفسیر بتا رہے ہیں، علامہ نووی نے بھی اس کو لکھا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں فہؤلاء اخوۃ صحابۃ والذین لم یاتوا اخوۃ لیسوا بصحابۃ کما قال اللہ تعالی انما المؤمنین اخوۃ، یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے، اور بعد کو آنے والے جو صحابہ نہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہاں تو عموم میں رکھ رہے ہیں۔ ہاں بس ٹھیک، کو عموم میں رکھا ہے تو استثناء علامہ نبوی سے تو اب نہیں بڑے ہو گئے نا، بس ٹھیک۔ آپ مجھے اس کو واٹس ایپ کر دو، بس ٹھیک، کس چیز کا واٹس ایپ کرو؟ ہاں اسی کو کر دو، ٹھیک ہے، اس کی عبارت میں آپ کو نکال کے واٹس ایپ کر دوں، بس ٹھیک ہے، اس کو واٹس ایپ کر دو، دیکھ لوں گے۔ چلیے جزاک اللہ، السلام، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔